383 صفحہ بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج سے 5000 سال پہلے یا کم و بیش عرب کے شمالی علاقے میں ملک شام کے قریب ایک مدین نام کی بستی تھی. مدین نام کی بستی تھی، اور اس بستی کو مدین اس لیے کہا جاتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا مدین اس علاقے میں اس جگہ آ کے آباد ہوا. تو اللہ پاک کے حکم سے لوط علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے اس مدین بیٹے کا نکاح ہوا. اللہ پاک نے ان کی اولاد میں ایسی خیر و برکت پائی، بڑھتے ہی گئے. بس یہاں یہ لوگ آباد ہو گئے. اس لحاظ سے اس بستی کو مدین کہا جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی طرف نسبت ہے جن کا نام مدین تھا. تو اللہ پاک نے تو اب یہ بستی جو ہے یہ نہیں ہے موجود، تباہ و برباد ہے بستی. یہ بس یہ کھنڈرات ہیں، نشانات ہیں، لیکن یہ آباد نہیں ہے. تو اللہ پاک نے مدین والوں میں سے ہی مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا. یہ شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی یہ بھی کافر، مشرک کفر شرک کرتے تھے یہ لوگ، اور یہ لوگ لٹیرے بھی تھے، لوٹتے تھے لوگوں کو. تیسرا ان میں بڑا یہ تھا کہ ماب تول میں کمی کرتے تھے، یہ کم دیتے تھے لوگوں کو چیزیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بہترین احسن طریقے سے سمجھایا، فصاحت و بلاغت کے ساتھ سمجھایا. یہ بہت بڑے فصیح و بلیغ تھے حضرت شعیب علیہ السلام، اس لیے ان کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے. یہ انبیاء بس ایسے ہیں، یہ خطیب ہے، خطاب کرنے والے. اللہ پاک نے ان کو خطابت کا فصاحت و بلاغت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی. تو یہ شعیب علیہ السلام وہی اللہ کے رسول ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کے ان کے پاس آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے مصر کو انہی کے پاس آئے تھے، شعیب علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام 10 سال ان کے ہاں رہے، 10 سال بکریاں چرائیں موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی. پھر شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا. اب یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے مصر کی طرف آ رہے تھے. تو رستے میں طور پہاڑ آیا. ان کو نہیں پتا تھا یہ طور پہاڑ ہے. تو سردی کا موسم تھا، تو بیوی ساتھ تھی، رستہ ہی بھول گئے، سردی لگی. تو آگ دیکھی انہوں نے طور پہاڑ پہ، روشنی دیکھی. تو بیوی کہا تم یہیں ٹھہر جاؤ. بیوی کو ساتھ لے کے گئے. ہمارے تو ساتھ لیے پھر رہے نا ہر جگہ. یہ تم یہیں ٹھہرو دور. تو ہو سکتا ہے وہ آدمی ہوگا وہاں آگ جل رہی ہے. گئے تھے اس لیے بھی وہاں سے بھی رستہ ہی بھول گئے تھے مصر کا رات کو. تو وہاں سے رستہ ہی آگ جو ہے کوئی آدمی ہوگا وہاں، تو رستہ بھی پوچھ کے آؤں گا اور آگ بھی لاؤں گا تاکہ سردی دور ہو سکے. اگلی بات کہ ان کو پتہ نہیں تھا یہ آگ کیا ہے. یہ تو اللہ کی تجلی ہے، مجھے نبوت دے گا اللہ پاک، یہ کوئی پتہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کو.
تو وہاں گئے پھر پتہ چلا تو اللہ پاک کی تجلیات تھیں وہ روشنی کی شکل میں. تو وہاں اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی. اور ان کے پاس ایک ڈنڈا تھا, ڈنڈا جسے بکریاں چلایا کرتے وہ بھی ساتھ ہی تھا. ڈنڈا اس کے دو ایسے تھے سینگ سے اوپر جیسے ہوتے ہیں, وہ ڈنڈا بھی ساتھ ہے ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بکریوں والا. تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اس کو پھینک دیا. وہ بہت بڑا سانپ بن گیا. اللہ, ڈنڈے کا کیا بن گیا؟ یہ کس نے بنایا؟ موسیٰ نے نہیں بنایا. کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. بہت بڑا سانپ بن گیا. تو موسیٰ علیہ السلام دوڑے ڈر کے پیچھے. یہ کیا ہو گیا؟ دوڑے, بچری تقاضا ہے, بچری تقاضے کے خوف ڈر پہ اتنا بڑا سانپ آ گیا کہ کبھی دیکھا نہیں تھا اتنا بڑا سانپ. ڈر کے پیچھے مڑ کے بھی دیکھا. اللہ انی لا یخاف لدی المرسلون, موسیٰ رسول میرے پاس نہیں ڈرا کرتے, یہ رسولوں کی شان نہیں ہو کہ میرے پاس ہوں. یہ رسولوں کی شان ہی نہیں کہ وہ ڈر جائے. نہ ڈرو, اس کو پکڑو, ہاتھ لگاؤ اس کو. موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں سانپ. لگاؤ پکڑو اس کو, خود تھا. موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار ایک کمبل تھا, سردی تھی, ہمارے چادریں اون کا کمبل تھا اوپر لیا ہوا سردی کی وجہ سے. وہ ہاتھ کو لپیٹ کے نا موسیٰ کو پکڑنے لگے سانپ کو. لبا نے فرمایا موسیٰ اتنا بڑا سانپ ہے, اگر میں اس کو حکم دے دوں کاٹنے کا, یہ کمبل کیا کرے گا؟ یہ روک رہا ہے کمبل کے نہیں, پھر کیا ہے کمبل چھوڑ, کمبل کو پکڑ. موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا. یہ بھائی یہ اللہ کی طاقتیں ہیں ساری, یہ کسی نبی کی طاقتیں نہیں ہیں, ولی کسی کی طاقتیں نہیں. یہ قوتیں طاقتیں یہ کس کی ہیں؟ یہ کمال کس کے ہیں؟ سارے اللہ کے ہیں. معجزہ پر حق ہے نبی کا, لیکن ہاتھ نبی کا ہوتا ہے, طاقت کس کی ہوتی ہے؟ پھر معجزہ یاد رکھنا. ولی کی کرامت پر حق ہے, لیکن ہاتھ ولی کا ہوتا ہے, طاقت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے. یہ سب کمالات اللہ کے ہیں. یہ تو اللہ اپنے نبی کی ولی کی عزت بڑھاتا ہے, معجزے و کرامت کو ظاہر کر کے. طور جسے کہتے ہیں, وہ لوگوں دیکھو جس کام کو پورے لوگ بھی مل کے نہیں کر سکتے تھے, وہ کام اللہ پاک نے اپنے نبی کے ہاتھ سے, ولی کے ہاتھ سے کروا. اب لوگوں نے نبیوں کی کرامتوں معجزوں کو دیکھ کے رب بنا لیا نبیوں ولیوں کو. ہیں نبی رب نہیں, نبی رب کے بندے ہیں. رب رب ہے, نبی نبی ہے. رب خالق ہے, نبی کیا ہے؟ مخلوق ہے. بڑا فرق ہے. بہرحال تو یہاں اللہ پاک نے ان کو کیا دی؟ نبوت عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو. کیا یہ آگ لینے تھے اور کیا مل گئی؟ ولایت کے لیے عبادت ضروری ہے. ولی عبادت سے بنتا ہے, لیکن نبی عبادت سے نہیں بنتا. نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کون سی بات کی تھی؟ تو اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دی. تو ولی جو بنتا ہے وہ کس سے بنتا ہے؟ عبادت سے بنتا ہے. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, اور بھیجا ہم نے رسول بنا کے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو. یہاں بھی اللہ پاک نے شعیب علیہ السلام کو ان کا بھائی کہا ہے, لیکن کس لحاظ سے؟ قومی لحاظ سے, برادری کے لحاظ سے, دین کے لحاظ سے نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام, شعیب علیہ السلام دین کے لحاظ سے کافر و مشرکوں کے بھائی نہیں تھے. قوم کے لحاظ سے, برادری وطن کے لحاظ سے شعیب علیہ السلام ان کے بھائی تھے. تو قال یا قوم اعبدوا اللہ, کہا شعیب علیہ السلام اے میری قوم کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی بندگی کرو, سجدے اللہ کو کرو, مانگو اللہ سے, نظریں نیازیں سب اللہ کے نام کی دو, حاجت روا مشکل کشا کس کو مانو؟ اللہ کو مانو. اللہ کے حکام پہ عمل کر کے اللہ کے بندے بن جاؤ. ما لکم من الہ غیر, اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ ہے ہی نہیں. بس الہ کون ہے؟ یہ سب نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے. پیچھے بھی یہ نبی آ رہے ہیں, نوح علیہ السلام اور اس کے حود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, لوط علیہ السلام. یہ 5واں قصہ ہے یہ. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں سارے نبی؟ عبادت کس کی کرو؟ یہ نبیوں کا مشن ہے, یہ ہے نبیوں کی دعوت. اور میٹھے میٹھے بھائیوں, کوڑے کوڑے بھائیوں, یہ نبی والی دعوت, یہ دعوت.
نبیوں کی کہ عبادت اس کی کس کی کرو؟ اللہ کی. اللہ کے سوا تمہارا. ہمارے نبی نے بھی یہی دعوت دی تھی صفا کی پہاڑی پہ سب سے پہلے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. مکہ والو لا الہ الا اللہ پڑھنا تمہارا کام ہے، دونوں جہانوں میں کامیاب کر دینا تم کو اللہ کا کام ہے. کلمہ بس یہ دعوت تھی. کوئی نماز کی دعوت نہیں، کوئی روزے کی دعوت نہیں، ابھی کوئی حج زکوٰۃ جہاد کچھ بھی نہیں. بس کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. 13 سال ہمارے نبی نے اسی کلمے کی دعوت تھی. نماز نبوت کے 11ویں سال آئی ہے. جس سے پہلے کیا ہے؟ یہی ہے لا الہ الا اللہ. اور باقی حج زکوٰۃ رمضان جہاد جو بھی ہے یہ مدینے میں آئے ہیں سارے کے سارے. جب عقیدہ بن گیا، جب عقیدہ بن گیا، ایمان پختہ ہو گیا، پھر یہ اعمال آئے ہیں. پہلے بھائیو عقیدہ ہے، پہلے ایمان ہے، پھر عمل ہے. عقیدہ ہوگا، ایمان ہوگا تو نماز روزہ قبول ہوگا. اگر ایمان ہی نہ ہوا پھر روزہ نماز یہ سب ریجیکٹ ہو جائیں گے. یاد رکھیں. اور ہمارے جو بزرگان دین ہے نا، یہ اپنا مولانا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، علی اجمیری، بابا فرید، یہ جتنے بزرگان دین ہیں یہ سب اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے. ان کی تعلیم پڑھ کے دیکھو آپ، شرک کا رد کرتے تھے سارے کے سارے. یہ لوگوں کو مخلوق سے توڑ کے اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے. اب کیا ہو رہا ہے ان کے درباروں میں؟ جن برے پیڑے پٹھے کاموں شرک سے منع کرتے تھے وہی کام ان کے دربار مزاروں پہ ہو رہے ہیں. سامنے ہے. نعوذ باللہ. کیا یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے ہماری قبروں میں یہ کرو؟ یہ کہہ گئے اللہ کے بھائی کوئی بھی نہیں سوچ سکتا. جو پیڑے پٹھے کام شرک، عورتیں ناچ رہی ہیں جی، عارف الوہار، موت کا کھوں، لکی رانی سرکس، یہ سارے دیکھتے ہیں اخباروں میں آتا ہے. پڑھ گیا یہ نعوذ باللہ. وہ کہہ کہ یہاں لگاؤ، یہ لوگ خود بخود ہی کرتے. ان کاموں سے وہ لوگ روکتے تھے، شرک سے، برے کاموں سے. لیکن آج ہماری بدقسمتی ان اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ درباروں وہی شرک کہتے بن گئے. وہی برے کام. عورتیں ناچ رہی ہیں، جہاں عورت ناچے وہاں کیا ہوگی؟ خیر ہوگی وہاں. یہ ہوگا. اور نہ حکومت کوئی نوٹس لیتی ہے ہمارے حکمران، اور نہ ہی ہمارے جج صاحبان بڑے بڑے فیصلے کر کے کسی کا دھیان نہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ولیوں بزرگوں کی قبروں پہ یہ کیا تباہی ہو رہی ہے؟ اس کو ہی منع کرو. چوروں ڈاکوں کو پکڑتے ہیں جو یہ کر رہے ہیں شرک سب سے بڑا گناہ. اس کو ان کو کوئی نہیں پکڑتا. نہ کوئی جج صاحب حرکت میں آتے ہیں، نہ کوئی وکیل صاحب وہ ہڑتال ہے، یہ کوئی ہڑتال نہیں کرتے، کوئی جلسہ جلوس نہیں. نہ میڈیا تو کہتا ہے ایسے کام ہوتے ہی رہیں. اور میڈیا ہر روز مولویوں کو مار کے سوتا ہے، اور صبح کو پھر اللہ لے کر پھرتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں. اور مولوی بھی ہمارے نہیں منع کر رہے. کچھ مولوی تو یہ کام کرا رہے ہیں اور کچھ خاموش ہیں. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کا قانون پیچھے آپ نے پڑھا ہے یہ انبیاء کے واقعات کہ باقی وہ مر گئے، سارے ہلاک ہو گئے. عذاب جب آیا تو جو اللہ والے تھے، مومن تھے، نبی تھے، ان کو عذاب نے کچھ بھی نہیں کہا. عذاب دیکھا بھی نہیں، عذاب نے ادھر پڑھا نا. نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط ہے. یہ 5واں قصہ آ رہا ہے. جب نافرمان قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا تو سارے مر گئے نافرمان. تو جو نبی تھے ان کے ساتھ جو تھے کچھ بھی نہیں کہا ان کو عذاب ہو. اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسا عذاب آ گیا نا تو جو مولوی منع کر رہے ہیں شرک سے، بدعت سے، یہ بچ جائیں گے، باقی سارے ہی مولوی لگڑے جائیں گے. یاد رکھنا. یہ دیکھ لینا. یہ زلزلہ آیا نا، آپ نے دیکھا ہے کیوں بھائی؟ پتا چلا تھوڑا سا؟ زلزلہ آیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وارننگ ہے ہم کو اللہ کی طرف سے. وارننگ جیسے وارننگ کہتے ہیں، تنبیہ. باز آ جاؤ، سمجھ جاؤ. اور اس سے پہلے سن 8 میں میرے خیال آیا تھا وہ کتنا بڑا پاکستان میں ہے، وہ 2005 میں. چلو کتنا بڑا زلزلہ آیا ہو. 8 بجے آیا تھا وہ، دن کے 8 بجے. تو کتنا بڑا زلزلہ، کتنی توڑ پھوڑ، کتنی تباہی. وہ پاکستان میں ہی ہے، وہ باہر تو نہیں. وہ تو وہاں آ سکتا، یہاں نہیں آ سکتا. یہ ہمارے لیے تنبیہ ہے.
وارننگ کے بعد سمجھ جاؤ۔ بھائیوں میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، اللہ گھر کے ساتھ دل سے جڑ جاؤ، بس یہ یہاں نماز پڑھو انشاءاللہ۔ جو آپ کو یہاں سے حق ملے گا نا، شاید کہیں سے نہ ملے، یہ میں آپ کو کہتا ہوں۔ ہمیں کسی کا ڈر نہیں سوائے اللہ کے۔ روٹی کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ ہمیں بہترین روٹی دے رہا ہے الحمدللہ۔ حق بھی بیان ہو رہا ہے اور روٹی بھی اچھی کھا رہے ہیں۔ حلوہ کھاویں، حق سناویں اور سمجھی رب دا انعام ہے۔ جیڑا حلوہ حق نو روکے سمجھی اگ دی لگام ہے۔ حق چھپاون والے ملا دے بہشت حرام ہے۔ حلوہ کھاویں، حق چھپاویں، حلوہ کھاون چھوڑ دے، مر جا بھوکا چھڑ۔ حق سے پیچھے نہ ہٹ، حق بیان کر۔ سوکھی روٹی کھا لے، چٹنی کے ساتھ کھا لے، بھوکا مر جا، مر جا، حق سے پیچھے نہ ہٹ۔ یہ مولوی کا کام ہونا چاہیے۔ مولوی جہاں روٹی کھانا پینا ہے جی، مرغے پلاؤ آگے، بس تھک گیا تو یہ پھر کون بیان کرے؟ تو اس لیے بھائیوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس اللہ کے گھر سے ساتھ جڑ جاؤ اور اس قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑو، دل سے جڑو۔ اگر دل میں میل رکھی نا، میل آپ کے چہرے کہہ رہے الحمدللہ آپ جڑ گئے ہیں۔ رضا کے فتویٰ لگا اندر کا تو نہیں مجھے پتا، چہرے آپ کے یہی کہتے ہیں کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھ کے بھی خوش ہوتے ہو اور قرآن سمجھ کے بھی خوش ہوتے ہو۔ یہ آپ کے چہرے مجھے بتلاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں آپ الحمدللہ۔ اب دل کا مجھے نہیں پتا بھائی، دل سے جڑنا ہے، اوپر سے نہیں جڑنا، دل سے قرآن کے ساتھ اللہ کر، اس کو اپنی مسجد سمجھو۔ یہاں ہم نے امن و سکون پیدا کرنا ہے، اس اللہ گھر کو آباد کرنا ہے، اس کو ہم نے کرنا، پھر ہمارے بچوں نے کرنا ہے اس اللہ گھر کو آباد۔ ہماری مسجد ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے، بس اس کو آباد کر۔ ہمارے لیے یہی مسجد کافی ہے، بس کیا کرنی ہے آپ نے اور مسجدوں میں؟ جہاں لمبرداری ہیں، کمیٹی ہیں، چندے ہیں، فلاں ہیں، کیا کرنا ہے وہاں؟ یہاں سکون ہی سکون ہے، کوئی تقریب کاری گڑبڑ کوئی کچھ نہیں ہے الحمدللہ۔ سکون کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ کا قرآن سمجھو، قرآن کو دل میں اتار لو، اس اللہ گھر کو دل میں اتار لو۔ انشاءاللہ اللہ نہ کرے کہ اس پاکستان پہ کوئی عذاب آئے، اللہ اس پاکستان کو ہر قسم کے عذاب سے بچائے، پورے عالم اسلام کو اللہ محفوظ رکھے اپنے قہر سے۔ اگر بالفرض کوئی بات بن بھی گئی، انشاءاللہ اگر آپ مسجد سے جڑے رہے، قرآن سے جڑے، آپ کا بال ونگا بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کہ میں نے کہہ دیا میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی رحمت پہ امید رکھ کے میں نے کہہ دیا، تو شرط یہ ہے جڑنا ہے اس کے ساتھ صحیح معلوم ہے۔ وہ جڑنا کیا ہے؟ خود آنا ہے اس کے اندر، ناغہ نہیں کرنا بلا وجہ۔ ہاں جی، بس عذر یہ ہے کہ سفر اور بیماری، اور کوئی عذر نہیں ہے۔ سفر میں وہ ٹھیک ہو۔ ہاں جی، ساڈے میاں صاحب ماشاءاللہ میں دوڑ لاندے، رہ جاندے نہیں تو جان کے داندے دوڑ بھی آئے درس رہ جائے الحمدللہ۔ جی ایسے پیدا کرو دل کے اندر، اتنا یقین ہو پیدا کہ اگر نقصان ہو گیا، ناغہ ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا ہمارا، ایک رکوع آدھا پونا رکوع رہ جائے گیا، پھر یہ نہیں مل رہا آپ کو۔ یہ پیدا کرنا ہے کہ ہم نے تو آنا ہی آنا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہم نہ جائیں، دم میں دم ہے جب تک سانس ہے۔ ہم نے یہ آدھا گھنٹہ قرآن کے نام ہے، کوئی کمپرومائز نہیں، قسمیں کھا لو، ارادے کر لو اور آؤ، اور گاہے بگاہے دعوت بھی دو اپنے ساتھیوں کو۔ اگر کوئی نہیں بھی آئے گے، اتنے لوگ آپ آئیں گے، آپ کو دیکھ کے اللہ یہاں بھیج دے گا انشاءاللہ۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ویسے ہی بیٹھے ہیں، یہ اتنے پڑھے لکھے لوگ، اتنے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو بیٹھے ہیں، عزت والے لوگ ہی ویسے ہی بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی مقصد بیٹھو صحیح یہاں، انشاءاللہ ایک دو دن بیٹھ گئے نا کوئی، قرآن کھینچ لے گا انشاءاللہ۔ قرآن میں وہی کشش ہے جو پہلے کشش تھی انشاءاللہ، کوئی آئے تو صحیح۔ میرے بھائیوں اس کے ساتھ دل سے جڑنا ہے۔ دیکھ لو یہ زلزلے آ رہے ہیں، یہ تھوڑا زلزلہ آیا نہیں، بڑھ بھی سکتا ہے، کیوں نہیں بڑھ نہیں سکتا؟ بڑھ سکتا ہے، اللہ بڑھا سکتا ہے۔ یہ ہمارے لیے وارننگیں ہیں، تنبیہ ہیں، اس سے پہلے سمجھ جاؤ بس۔ ہم گناہگار ہیں، اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، نہ اللہ گھر کا نہ قرآن کا۔ چلو کچھ نہ کچھ نسبت تو ہو جائے، نسبت سے اللہ بیڑا پار کر دے گا انشاءاللہ۔ اس سے پیچھے نہیں آپ نے ہٹنا ہے۔ ہاں جی، اس کے ساتھ مضبوط رہنا ہے۔ جو ہمارے ساتھی نہیں آ رہے کہیں، ان کو دعوت دو، ملو۔ اس کلاس کی فکر کرو، اللہ آپ کی فکر کرے گا، آپ کے گھر بار کی فکر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کے دربار میں آپ کے رزق کی، آپ کی عزت کی، خوشحالی کی فکریں ہوں گی اللہ کے دربار میں انشاءاللہ۔ اس اللہ گھر کی فکر کرو،
حتی الوسع یہی نماز، یہی آپ کی مسجد ہے، یہاں ہر نماز یہاں پڑھو، فجر کی نماز تو سارے پڑھو جی، باقی جہاں بھی کوئی ٹائم ہے یہاں پڑھو، یہ آپ کی بس، اس کو آباد کرو بس، اللہ نے آپ کو گھر دے دیا بس ٹھیک کرو، اللہ گھر کو آباد، یہ قرآن ہے یہاں، اس کو سمجھو عمل کرو۔ اچھا بھائی، تو قد جاءتکم بینۃ من ربکم، لوگوں تحقیق آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، دلیل آ گئی ہے۔ شعیب علیہ السلام کہہ رہے قوم سے، شعیب علیہ السلام کے کسی معجزے کو اللہ قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن نبی کا وجود ہی معجزہ ہوتا ہے، نبی کا وجود ہی کیا ہوتا ہے؟ نبی کا وجود ہی نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے۔ وجہ کہ نبی کا وجود، نبی کی شکل اور نبی کی آواز، یہ پوری مخلوق سے امت سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ نبی کا وجود بھی، نبی کی شکل و صورت بھی پوری قوم سے کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ ہوتی ہے۔ نبی کا کردار، نبی کا اخلاق، یہ بھی پوری امت سے، قوم سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور نبی کی گفتگو، نبی کی تقریر، واضح و نصیحت، تبلیغ، یہ بھی پوری قوم سے کیا ہوتی ہے؟ اعلیٰ ہوتی ہے میرے بھائیو۔ نبی کا ایمان بھی پوری قوم سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور نبی کے اعمال بھی پوری قوم سے اعلیٰ ہوتے ہیں، نبی کا علم بھی پوری قوم سے اعلیٰ ہوتا ہے، اور پوری قوم کے لیے خیر خواہی بھی نبی کی اعلیٰ ہوتی ہے دوسری قوم سے۔ تو نبی کا وجود ہی معجزہ ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ شروع فرمائی تو کئی لوگوں نے تو ہمارے نبی کی تقریر، تبلیغ سن کے کلمہ پڑھا، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہمارے نبی کے اخلاق سے، کردار سے متاثر ہو کے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اور کئی معجزہ دیکھ کے ایمان لائے۔ کئی ایسے بھی لوگ تھے کہ ہمارے نبی کا چہرہ ہی دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ہاں جی، عبداللہ بن سلام یہودی بہت بڑے عالم تھے کہ اللہ کے نبی سے مدینے میں بحث کرنے، مناظرہ کرنے آئے تھے، لیکن جب نبی کا چہرہ دیکھا کہ تو کہا ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، وہ لوگوں ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ ہی بتلا رہا ہے یہ سچا ہے جھوٹا، ہوئے چہرے ہی دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، حسن برداشت نہ کیا تو کیا کاٹے تھے؟ ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن جو تھا وہ غالب آ گیا، تکلیف بھی نہیں ان کو ہوئی۔ ہاں جی، مصر کی عورتوں ہاتھ کاٹ لیے۔ امی ایسا فرماتی ہوں تو ہاتھ کاٹے تھے نا یوسف کو دیکھ کے، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی عورتیں گردنیں کاٹ دیتی۔ ہاں جی، گردنیں کاٹ دیتی۔ مصر کی نسواں نے اتنے حسن یوسف کو دیکھا، ہاتھ کاٹے، ایمان نہیں لائی، لیکن جنہوں نے ہمارے نبی کو دیکھا وہ پہلے ہمارے نبی پہ ایمان لائے، پہلے انہوں نے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھا، پھر ہمارے نبی کے ایک اشارے پہ گردنیں کٹا دی۔ میرے بھائیو، وہ لوگ نبی کے ساتھ ہم پہ دعوے، جھوٹے دعوے، ہمارے جھوٹے دعوے، سیب لیا پھلیاں مکھانے نعرہ رسالت، چلو جی بس نبی کے محب ہیں، عاشق بن گئے۔ یہ میں نہیں عاشق بنیا جانتا، نہ نہ، یہ نہیں عاشق بنیا جانتا۔ نبی کا عشق یہ لفظ ہے ہی نہیں، عشق ویسے لوگ کہتے ہیں عشق محب کہا کرو، محبت لفظ ہے۔ ہاں جی، نبی کا محب، محبت کرنی ہے تو صحابہ کرام سے سیکھو، نبی کے ساتھ کیسے محبت کرنی ہے۔ ہاں جی، صحابہ کرام نے بتلایا ہے نبی کے ساتھ محبت کر کے۔ کسی نبی کے صحابی صحابیات اپنے نبی سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنے ہمارے نبی کے صحابی صحابیات نے اللہ کے محبوب سے محبت کی ہے۔ بھائی، غزوہ احد کے اختتام پہ کافر دوڑ گئے اور مسلمان ادھر کو آ رہے تھے، زخمی حالت میں، جیسے کامیاب ہو گئے الحمدللہ، آ رہے تھے مدینے کی طرف۔ تو ایک نبی کی صحابیہ میدان احد کی طرف جا رہی ہے، تو کسی نے کہا بی بی کدھر جا رہی ہے؟ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ فرمایا ما فعل برسول اللہ، رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہ ٹھیک ہے وہ۔ پھر کہا بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا، تو کہا ما فعل برسول اللہ، رسول اللہ کیا حال ہے؟ کہ ٹھیک ہے۔ پھر اس نے کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، پھر اس نے ما فعل برسول اللہ، رسول اللہ ٹھیک ہے۔ پھر کہا تیرا خاوند بھی شہید ہو گیا۔
رسول اللہ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر اللہ کے رسول ٹھیک ہے پھر سب کچھ ٹھیک ہے. یہ ہے محبت رسول کے ساتھ. اللہ ہوا ایسی محبت. وہ سیدھے داڑیاں نہیں رکھ سکتے، معاف کرنا، راگ نہ ہونا. ہاں نبی دی محبت اندر آ گئی. اور کی کرنے جو گئی ایسی کچھ بھی نہیں ہمارے پلے بھائیو، کچھ بھی. ہم ناکام ہے، کوئی شے نہیں ہمارے پلے. تو اس لیے یہ کلاس چلائی ہے. وہ اس قرآن کے ساتھ ہی جڑ جاؤ، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے رسول بھی راضی ہو جائے گا، اللہ آخرت بنا دے گا آپ کی. ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ آدھا گھنٹہ کیا ہے یارو، یہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پورے 24 گھنٹے میں قرآن کو دے دو گے کیا فرق پڑ جائے گا؟ کچھ نہیں. اللہ انشاءاللہ آپ کے 24 گھنٹے کو انشاءاللہ قبول کر لے گا اور برکتیں پیدا فرما دے گا. اس سے پیچھے نہ بھائی. میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، بار بار. اب آپ کی مرضی ہے. میں کہہ سکتا ہوں، منوا نہیں سکتا. منوانا کس کا کام ہے؟ بات دل میں اتار دے پھر منوانا عمل کروانا یہ کس کا کام ہے؟ بس اللہ کا کام ہے. اللہ. ہاں جی. شعیب علیہ السلام نے کہا فاوفوا الکیل والمیزان، او میری قوم کیل کو، ماپ کو، میزان کو پورا پورا کرو. ماپ اس کو ہی پورا کرو، پورا دو ماپ کے. اور میزان ترازو اس کو ہی پورا رکھو، پورا تولو. لا تبخسوا الناس اشیاءهم، لوگوں کی چیزیں ان کو کم نہ دو. ان میں عیب تھا بہت بڑا، لیتے زیادہ تھے دیتے کم سے. اللہ ہمارے بھی یہ مرض آ گئی ہے. یہ پٹرول پمپ جو ہیں سڑکوں پہ ہے جی، تو اللہ ماشاء اللہ ورنہ یہ کرتے ہیں ہیرا پھیری. یہ وہی ہے، کم دیتے ہیں تیل، پیسے زیادہ لے لیتے ہیں، تیل کم دیتے ہیں. اور ہمارے یہ ریڑھییں فروٹ کی، سبزی کی، اگر یہ ماپ تول میں کمی نہیں کرتی لیکن 2 نمبر دیتے ہیں. گڈیریاں 2 نمبر آپ کی پسند کی نہیں دیں گے، یہ پیچھے رکھی ہیں وہ ہٹا کے دیں گے. اگر آپ آئیں گے اپنے تجربہ کر لیں آپ اپنے ہاتھ سے. اچھے مرود اچھے مال آگے لگائے ہوئے ہیں، اور جو پیڑے ہیں کم واپس ان کو پتا ہے سیب وہ وہاں سے دیں گے. مونگ پھلی اوپر اچھی اچھی ہے تھوڑی تھوڑی، نیچے سارا گند رکھا ہوا ہے. اب یہ دیکھ نہیں چل رہا ہے. تو میں ایک دفعہ گجرا والے جانے لگا، لاری اڈے میں گیا، راجہ بس میں بیٹھے، مونگ پھلی نا جی وہاں اس نے رکھی ہوئی. تو اچھی مونگ پھلی میں نے کہا تھوڑی سی لے لیتے ہیں، 20 روپے کی دے کھاتے جائیں گے. تو میں نے کہا یہ ڈنڈی مجھے ہر دفعہ دھوکہ دیتے، آج میں دیکھوں گا یہ کیسے دھوکہ. میں اپنے ہاتھ سے ڈالی میں نے مونگ پھلی، میں نے اپنے ہاتھ میں ڈال لیجیے، اپنے ہاتھ سے ڈال دی جتنی 20 روپے کی. اس نے اتنی بڑی اور ڈال دی اپنے پاس ریڑھی والے نے، وہ بڑھ گئی وزن میں. پھر اس نے کافی نکال لی، جب نکالی انہوں نے کمی اور بڑا ڈال دی اس کے اندر. مجھے نہیں پتا لگا، بس میں آگے بیٹھا میں آ گیا تھا. کیا ہے یہ بس تقریباً سارے ہو رہا ہے. گڈیریے 2 نمبر، پکوڑے 2 نمبر، مٹھائی، دودھ 2 نمبر. وہ ایک یا مولوی 2 نمبر، پیر 2 نمبر، ناد خان 2 نمبر. ہمارے ملک میں جتنے مرضی اکٹھے کر. ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے مسجد میں، آ جی میں مدینے کا کتا. یہ ہو رہا ہے یقین جانے آپ. اگر جی میں مدینے کا کتا، میں غوث پاک کا کتا. رب نے انسان وہ کتے بنن دے دماغ مارے ہیں. سگے میرا کہتے ہیں نا، یہ بزرگ کہہ رہے تھے کہ سگے میرا غوث پاک کا کتا. یہاں کہتے ہیں میں مدینے کا کتا. ایک بندہ لا کے بیٹھا جی مولوی صاحب اللہ گھر میں اللہ کتا نہیں آ سکتا، مدینے کا کیسے آ سکتا ہے؟ جواب دو. مدینے کا کتا اللہ کتا نہیں آ سکتا مسجد میں، مدینے کا کیسے آ گیا؟ مولوی آئے بائیں چھائے. پیر صاحب نے کہا کہ میں جی مدینے جا کے نماز پڑھنا. صاحب لاؤ روٹی تھے، بیوی بچے تھے، ہر شے تھے، نماز مدینے. ایک نات خان کہ میں مدینے آواں جاواں جاواں آواں آواں جاواں جاواں آواں، بس یہی کر رہا ہے نات خان. ایک آدمی بیٹھا اس قریبی نے کہا مولوی ٹھیک ہے مدینے آؤ جاؤ، پر مدینے اتنی دفعہ آنے جانے کا کرایہ ہے تیرے پاس؟ وہ مرے کرایہ ہوئے گا نہیں جائے گی اتنے کہہ جائے گا مدینے تو الو بنایا کو. ہر شے یہاں بھی 2 نمبر چل رہی ہے بھائی. وہ 2 نمبر کم دیتے ہیں چیزیں، یہ ہر شے یہاں
2 نمبر ہے. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور نہ فساد کرو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد. اللہ نے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کتابوں کے ذریعے اس زمین کی اصلاح کر دی ہے. اب کفر شرک کر کے اس میں فساد نہ برپا کرو زمین میں. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا بہتر؟ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو الہ سمجھو، باپ تول میں کمی نہ کرو، فساد نہ کرو. یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ دنیا بھی بہتر ہے اور آخر بھی. اگر اس کے الٹ کرو گے دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخر بھی برباد ہو جائے گی. کنتم مومنین، اگر تم ایمان طلب کرو گے، چاہو گے تو اللہ ایمان بھی عطا کر دے گا تم کو. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، اور نہ بیٹھو ہر رستے پہ کہ ڈراتے ہو تم لوگوں کو. یہ بلبغ ٹولیوں کی شکل میں نا رستوں پہ بیٹھ جاتے تھے. رستوں پہ لوگ آتے جاتے تھے اس دور میں بھی، لوگوں ڈرا دھمکا آگے پیسے ہی کھو لیتے تھے، چھین لیتے تھے لوگوں کی. یہی کام کرتے تھے. اور ہمارے ملک میں بھی یہی کام ہو رہا ہے. لیاؤ مولوی صاحب موبائل نہ دیو لیاؤ، اور میرے سے بھی چوروں نے چھین لیا موبائل چھین رہے ہیں لوگ، اور تمہیں پرس چھین رہے ہیں، سر عام چھین رہے ہیں. اور کیا کرتے ہیں یہ چنگی ہیں جو یہ ٹیکس چنگی سڑکوں پہ لگا کے بیٹھے فضول نجائز، یہ کیا ہے؟ یہ بھی لوٹ رہے ہیں لوگوں کو. اور ان کے علاوہ بسوں میں ہی آ جاتے ہیں ڈاکو، گھروں میں ہی آ جاتے ہیں. وہ تو باہر راستوں میں بیٹھتے تھے، ہمارے ڈاکو کیا آئیں گے؟ بسوں میں آ جاتے ہیں، گھروں میں آگے لوٹ لیتے ہیں، بینک لوٹ رہے ہیں. آپ کے سامنے لوٹا لوٹائی ہو رہی ہے. اور ہمارے حکمران جو ہیں یہ قوم کو بھی لے گئے، ملک کو بھی لے گئے. یہ باہروں باہر لاؤ، بینک پر لے پیسے رہے نا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بڑھ نہیں گئے ان لوگوں سے؟ وہ تو رستوں میں لوٹتے تھے. یہ ہے ہی لوٹ کسوئی، یا شرک رہ گیا اس ملک، یا لوٹ کسوری ہوگی، اور کیا رہ گیا اس ملک؟ ہم کون سا پیچھے ہیں ان سے؟ فرمایا وَلَا تَقْعُدُوا، نہ بیٹھو ہر رستے پہ تم ڈراتے ہو لوگوں کو. وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور روکتے ہو اللہ کے رستے سے ان کو جو ایمان لایا اللہ پہ. یہ بھی کام کرتے تھے. شعیب علیہ السلام کو جو ملنے آتا تھا نا آدمی، بات یہ رستے پہ ہوتے تھے ٹولیوں میں. کتنے جا رہے ہیں بھائی؟ شعیب علیہ السلام یہ شکوک و شبہات ڈالتے. وہ اتنے کی کریں گے جا کے تم؟ بھابی ہونا مرنا اتنے جا کے کیا ہے وہاں؟ عیدہ خراب ہو جائے گا آدمی کا. اس طرح شکوک و شبہات ڈالتے تھے، ڈراتے تھے تینوں قتل کر مارا گیا جو ادھر گیا تو. اس طرح یہ روکتے تھے. تو اللہ کے نبی میں بھی کے دور میں بھی وہ مشرک لوگ تو تھے مکے کے، اللہ کے نبی کے پاس آنے سے لوگوں کو روکتے تھے. کہہ دے کہ زماد نامی آدمی باہر سے آیا مکے میں، تو اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے ملنا ہے. تو لوگوں نے کہا مکے والوں نے کہ وہ تو مجنون ہے، وہاں کیا کرے گا جا کے؟ دماغ ہی صحیح نہیں ہے. استغفر اللہ. کہ یار میں ملنا جو بھی ہے، میں طبیب حکیم، اگر وہ ایسے ہے نا میں وہ علاج کرا گا ہوتا، میں طبیب ہوں. یہ چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس نے جا کے یہ کہا جی اللہ کے محبوب اگر آپ بیمار ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں مجنون، میں طبیب ہوں کہ میں آپ کا علاج کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے سے تھوڑی سی گفتگو فرمائی، وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. آج بھی علماء حق سے لوگ روک رہے ہیں. اور آپ کو ملیں گے ایسے لوگ، ملیں گے بس ویسے ڈائریکٹ تو نہیں قرآن کی مخالفت کریں گے، جی باتوں باتوں میں کریں گے. وہ فلاں مولوی صاحب وہ بڑا اچھا ترجمہ کرتے ہیں جی، بڑی تشریح کرتے ہیں، بڑی مٹھاس ہے ان کی زبان میں جی. ایسے اس قسم کی باتیں کریں گے. اگر کرے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ کو قرآن سے دور کرنا چاہ رہا ہے. ایسے میرے قرآن جی مشکل کتاب ہے، یہ نہیں ہم سمجھ سکتے. تو بس ہمارے لیے بس یہ تھوڑی یہ کتابیں ہیں، تھوڑی تھوڑی پمفلٹ بزرگوں کی، بس یہی پڑھتے تو ہمارے لیے بس یہی بنے. اس قسم کی باتیں کریں گے، آپ سے ملیں گے لوگ. تو سب کو جو آپ کو قرآن سے دور کرے، کوئی بھی ہو اس کو چھوڑ دو. کوئی محلے دار ہے، کوئی رشتے دار ہے، کوئی بھی ہے جو قرآن سے توڑنے کی کوشش کرے، تم اس سے ٹوٹ جاؤ، اس کو چھوڑ دو. قرآن کو سینے سے لگا لو، بلکہ اس کو اپنے سینے کے اندر اتار دو انشاءاللہ. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وَتَبْغُونَ عِوَجًا، اور اس میں تم کیا کرتے ہو؟ کجی تلاش کرتے ہو اللہ کے دین میں. عیب ڈھونڈتے تھے وہ لوگ، عیب نقص، تاکہ اللہ کے دین کو بدنام کیا جائے. اور ابھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہ چوروں کے ہاتھ کاٹنے لگے تھے سارا ملک ہی ٹنڈا ہو جائے گا. جی یہ کیا ہے؟ سارا ملک ہی سارا ملک ٹنڈا کرانا تو سی. کبھی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سارے یہ پاکستانی مولوی بن گئے تھے، ملک نو کن چلانا؟ پھر مولوی چلا لیں گے ملک نو. بندہ پوچھے تھی کتنا ملک چلا لیا ہے؟ کتنا ملک چلا لیا ان لوگوں نے؟
اللہ اکبر. میں گیا تھا وہاں 40 سال پہلے جی، ہم یہاں پڑھتے تقریباً فیصل آباد میں مدرسے میں چھوٹے چھوٹے. تو میں نے ناشتہ کیا ایک ریڑھی والے سے، چنے اور 2 نان 8 آنے میں. یقین جانے آپ، 8 آنے میں 2 نان اور چنے، اور وہ نان بھی ان سے اعلیٰ، چنے بھی ان سے اعلیٰ. تو اب کتنے میں ہوتا ہے؟ 20 سال پہلے میں گیا وہاں عمرہ کرنے کے لیے الحمدللہ. تو 1000 کے وہ 75 ریال دیتے تھے. تو اب دے رہے ہیں وہ 1000 کے 30 ریال 28 ریال دے رہے ہیں. بنگلہ دیش اس کے 20,000 کے وہ دے رہے ہیں، 20,000 کے وہ 28 ریال دے رہے ہیں. تو ہمارے 20,000 کے 1,000 ریال دے رہے ہیں وہ بنگلہ دیش کے پیسے، 20,000 اور 1,000 ریال سعودی عرب کا. اور ہمارے 28,000 روپیہ 1,000 ریال. وہ اگے لنگ گیا. ہندوستان کے پیسے کم تھے، وہ اگے لنگ گیا. یہ پیچھے نو آر چل رہے ہیں، آگے نہیں چل رہے ہیں کہ چلا رہے ہیں ملک کو. یہ پیچھے کو چلا رہے ہیں بھائی. لمحہ پر پتہ نہیں کہاں تک لے کے جائیں گے. اللہ اس ملک کو، قوم کو اللہ کرے قرآن و سنت والی قیادت اللہ نصیب کرے. پھر انشاءاللہ دیکھیں اس ملک میں ہوتا کیا ہے، کیسے خیریں آتی ہیں، کیسے برکتیں آتی ہیں اس ملک میں. فرمایا اذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو. وہ میری قوم تم کیا تھے؟ تھوڑے تھے، قلیل تھے. فکثرکم، تو تم کو زیادہ کس نے کیا ہے؟ اور تھوڑے تھے، اللہ کی تھوڑی نعمتیں، تھوڑے تھے تم، اللہ تم کو کیا کر دیا؟ زیادہ کر دیا. تمہارے پاس مال تھوڑا تھا، رزق تمہارے مال کو بھی زیادہ کر دیا، رزق کو بھی زیادہ کر دیا. اللہ کی اس نعمت کی قدر کرو. اور یہ ہمارے منصوبہ بندی والے اسے پوری طرح ناکام ہوئے گے. ان کے دفتر جی اور جتنے بھی تھے یہ سلسلے ان کے سب ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فیل کر دیے سارے کے سارے. بچے 2 ہی اچھے ہیں بدبختو، جن کے پاس ہے ان کو دو، تم برو بچوں 2 ہی اچھے. ان کے پاس ہے ان کو بھی دو. ان کے باپ کی حکومت ہے نا، بچے 2 ہی اچھے. بچے کون دیتا ہے؟ دے نہ دے نہ دے، یہ بچے 2 ہی اچھے بس. جس کو نہیں ملتے وہ کہاں جائے، اس کو بھی 2 بچے. اللہ پاک نے ایسے بچے بڑھائے، ایسے بڑھائے، بچے بھی بڑھا دیے، رزق بھی بڑھا دیا، خرچے بھی بڑھا دیے، ذرائع اسباب بھی اللہ پاک نے بڑھا دیے. اتنی بسیں، سڑکیں، اتنے یہ موبائل، بجلی جی، یہ کپڑے، لباس، کھانا، بے موسمی سبزیاں، فروٹ، یہ کہاں تھے پہلے؟ اللہ نے بچے بھی بڑھا دیے اور ساتھ کیا بڑھا دیا؟ خرچہ ہی بڑھا دیا. فرمایا فکثرکم، تم کو اللہ نے زیادہ کیا ہے. وانظروا کیف کان عاقبۃ المفسدین، اور دیکھو کیسے ہے وہ انجام فساد کرنے والوں کا. فساد نہ کر رہا، پیچھے نظر دوڑاؤ. نوح علیہ السلام کی قوم فسادی، ہود علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ، دیکھو فسادیوں کیا حال ہوا ہے. بچ جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ہے ایک جماعت تم میں سے ایمان لائی ساتھ اس چیز کے بھیجا گیا میں ساتھ اس کے، وہ طائفۃ لم یؤمنوا، اور ایک جماعت نے کیا کیا ہے؟ ایمان نہیں لائی. 2 جماعتیں بن گئی شعیب علیہ السلام کی قوم کی، ایک ایمان والی اور دوسرے ایمان نہ لانے والے بن گئے. 2 جماعتیں بن گئی. پھر کہا اللہ کے رسول نے فاصبروا، حوصلہ رکھو، صبر کرو، ٹھہرو ذرا. کیا حتی یحکم اللہ بیننا، اللہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان. 2 جماعتیں بن گئی، اللہ کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا. ذرا حوصلہ رکھو. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور بہتر فیصلے کرتا ہے. کوئی پرے پنچایت، کوئی گورنمنٹ، کوئی حکومت ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی جو مالک فیصلہ کرتا ہے. اللہ کے فیصلے میں ایک تو ظلم نہیں ہوتا، ایک اللہ کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا. ان فیصلوں میں ظلم ہوتا ہے، ڈنڈیاں مارتے تڑے جی، اور یہ فیصلے رک بھی جاتے ہیں. گورنمنٹوں کے فیصلے جی، عمران خان رکوا دیتا ہے. بڑے پنچایتوں کے فیصلے رک جاتے ہیں، عدالتوں کے فیصلے جی رک جاتے ہیں. تو اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں. اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے، اللہ کے فیصلوں کو بدلنے والے ہی بدل جاتے ہیں. معراج کی رات اللہ پاک نے اپنے محبوب کے ذریعے اپنے محبوب کی امت کو 50 نمازیں عطا کی. کتنی؟ 50 نمازیں. موسیٰ علیہ السلام کے بار بار عرض کرنے سے وہ کم ہوتی 5 رہ گئی، 5 رہ گئی.
موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی اللہ کے نبی میری قوم نے 2 نہیں پڑھیاں یہ پیچھے آج تہاڈی امت نہ 5 کتوں پڑھنیاں یہ تو ایک پھیرا ہور لائے ہو. ہمارے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار ایک پھیرا اور اللہ کے نبی لگا دیتے نا چلو ایک کم نماز آ رہے کم تو مکدا یہ کہہ دیتے ہیں لوگ مذاق کرتے ہیں. ایک پھیرا ہو ان جو پھیرے لائے 9 پھیرے 10واں بھی لا دیں. چل یہ تو مکدا نہ کم. ان لوگوں کو کیا پتا کہ نماز کیا ہے. نمازی آدمی سے اللہ راضی ہوتا ہے خوش ہوتا ہے. نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز جنت کی چابی ہے. بڑے فائدے ہیں نماز. اسلام کا دوسرا رکن ہے یہ نماز. یہ ہمارے لوگوں نے چھوڑ دیا نہیں پڑھتے لوگ. نماز پڑھنا مولویوں کا کم ہے. مولوی فارغ ہوتے ہیں بیلے ہوتے ہیں فارغ ہاں جی 100 کاروبار 100 دنیا داری. نمازیں ہم کیسے پڑھیں. مولوی صاحب وہ فارغ ہوتے ہیں مسجد میں پڑھے. پتہ لگے نا تو ملکل موت نے آئے گردن مروڑ کے سنگی کھچ کھچ کے روح کٹی پھر پتہ لگے گا. فرصت ہی نہیں ہمارے پاس مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ہے. پھر پتہ لگے گا کم کتنے جائے گا 20 بجے کتنے جائیں گے. یہ 5 نمازیں فرض ہے فرض عین ہے. عین کفایہ نہیں کہ مولوی صاحب پڑھ لیں چل سب کی طرف سے یہ مت لگے ایک آدمی پڑھ لے یا خاوند پڑھ لے بس سب کی جی بیوی کی طرف سے بال پڑھ لے سب کی طرف سے. نہیں ہر کو پڑھنی پڑے گی. بیوی کو اپنی خامد کو اپنی والدین کو اپنی اولاد کو اپنی مولوی صاحب کو اپنی پیر صاحب کو اپنی مریدوں کا ہر آدمی 5 نمازیں یہ فرض عین ہے سب کو پڑھنی پڑے گی. اور نہیں پڑھی پڑھائی مل سکتی ہیں. ہاں جی اپنی اپنی بھائیوں پڑھنی پڑے گی. نماز کی بھی پابندی کرنی ہے. ہاں جی نماز کی پابندی کرو گے تو قرآن کا اثر آئے گا ورنہ نہیں آنا. سن لیے سے نکل گیا. نماز کی پابندی کری. ہماری اس کلاس کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ نماز نہ چھوڑے. یاد رکھنا یہاں پڑھو اگر یہاں نہیں جہاں بھی ٹائم آ جائے اللہ کو سجدہ کرو بس. نماز نہیں چھوڑنی. 5 نمازیں پڑھنی پھر یہ قرآن کا رنگ آئے گا. کہ اگر نمازیں ہی نہیں پڑھنی ہے جی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. پھر درس کا یاد رکھنا. ہاں تو انشاءاللہ رنگ جڑے گا اثر آئے گا انشاءاللہ. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب 50 سے 5 نمازیں رہ گئیں. ما یبدل القول لئی میرا فیصلہ بدلا نہیں کرتا. تم 5 نمازوں پڑھو گے میں 50 نماز کا ہی ثواب ادا کروں. وہ مالک ہے اس کے خزانے بڑے بڑے ہیں. ساڈے کول پیسے مک جاندے نے اس کے خزانے بڑے. ہر وقت اللہ کی رحمتوں کے سمندر ٹھاٹھا مار رہے ہیں. وہ پھر منگو وہ دے کھولو جس کے خزانے میں ذرہ بچے اپنے کو کچھ نہیں اور دوسرے کو کیا دے گا. وہ نبی ولی سب فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. او لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو. نبی ہو ولی ہو سب جو بھی ہو کس کے فقیر ہو اللہ کے محتاج ہو. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تم سب اللہ کے سوالی ہو. اللہ کسی کا سوالی نہیں. تو پھر جو کچھ ہے کس کے پاس ہے. میرے بھائیو اللہ سے مانگو. اور اللہ پاک اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے اتنی محبت کرتا ہے. کسی حاکم کو رعایا سے اتنی محبت نہیں ہے. کوئی والد اولاد سے اتنی محبت نہیں کر سکتا. کوئی شیخ اپنے مریدوں سے اتنی محبت نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیو جس میں اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے بشرطے کہ بندہ ہو. ایویں نہیں نا بندہ ہو اللہ کا صحیح بندہ ہو پھر بات بنے گی. اللہ ہم سب کو اپنا صحیح بندہ بننے کی توفیق نصیب. 8واں پارہ بھائی پورا ہو گیا. ترجمہ کر لیں. اللہ پاک کے کرم سے 8 پارے آپ کے ماشاءاللہ یہ مکمل ہو. دیکھو نا چلی دے کیڑی مان نہیں آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. 8 پارے ماشاءاللہ پہلے پارے شروع ہوئے ہیں. 8 پارے بھی کس نے پہنچایا. اللہ نے توفیق دی ہے بھائی. یہ 8 پارے ہو گئے اور آپ کے لکھے گئے اللہ کے دربار میں. رجسٹر میں لکھ لیے اللہ پاک نے. ان حضرات نے یہ 8 پارے یہ قرآن سنا بھی ہے اور قرآن سمجھا بھی ہے. یہ نوٹ ہو گئے اللہ کے دربار میں. اللہ کرے یہ قبول بھی ہو گئے انشاءاللہ. یہ چلتے چلتے پھر دوسرا آگے 9واں پارہ آئے گا کل کو. تو چلتے چلتے اللہ نے زندگی رکھی میری اور آپ کی انشاءاللہ والناس تک اللہ پہنچائے گا انشاءاللہ. جب پہنچ گئے نا پھر انشاءاللہ رنگ ہو رہی ہو گئے. مسجد بھی بڑی ہوگی اور آپ کے عقیدے اللہ اتنے پکے کر دے گا اتنے کہ لوہے سے زیادہ پہاڑوں سے بھی زیادہ پکے اللہ آپ کے عقیدے کر دے گا انشاءاللہ. پہاڑوں کے برابر بھی شرک آ گیا ٹھوکر سے اڑا دو گے شرک کو لیکن آپ کے عقیدے میں ذرہ برابر انشاءاللہ فرق نہیں ہے. اتنے اللہ عقیدے پکے کر دے گا. بس بار بار میری ریکویسٹ ہے آپ سے
یہ ناگاہ نہیں کرنا، ذوق و شوق سے آنا ہے، خلوص سے آنا ہے، خوش ہو کر آنا ہے، تو پھر انشاءاللہ دیکھو پھر اللہ کیسے آپ کو قبول کرتا ہے۔ ترجمہ کر لو پھر دعا مانگتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور طرف مدین کی ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، کہا اس نے میری قوم اللہ کی بات کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی بھی الہ سوائے اس کے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے، فاوفوا الکیل والمیزان، پورا کرو کیل کو میزان کو، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، نہ کم دو لوگوں کو چیزیں ان کی، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد کرو زمین میں بعد اس کی اصلاح کے، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان چاہتے ہو، ولا تقعدوا، اور نہ بیٹھو بکل صراط، ہر رستے پہ توعدون کے بناتے ہو تم رستوں میں بیٹھ کے، وتصدون عن سبیل اللہ من آمن به، اور روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لایا اللہ پہ، وتبغون عوجا، اور تلاش کرتے ہو تم دین میں عوجا، ٹیڑھا پن، واذکروا، یاد کرو، اذ کنتم قلیلا، جبکہ تم تھوڑے تھے، فکثرکم، تو تم کو اللہ نے زیادہ کر دیا، وانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسے انجام ہوا فساد کرنے والوں کا، وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ، اگر ہے ایک جماعت منکم تم میں سے، آمن ایمان لائی ساتھ اس چیز کے، ارسلت بھی بھیجا گیا میں ساتھ اس کے، طائفۃ لم یؤمنوا، ایک جماعت نہیں مان لائی، فاصبروا، صبر کرو، حوصلے رکھو، حتی یحکم اللہ بیننا، یہاں تک اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین، اور سب سے بہتر فیصلے کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالی یا ذو الجلال والاکرام، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ پاک یہ تیرے فضل و کرم سے آٹھواں پارہ اپنے معنی مفہوم کے ساتھ پورا ہوا ہے، اللہ اسے قبول فرما۔ اللہ پاک اس پارے کو قبول و منظور فرما کہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہ العالمین اس پارے کے سمجھنے سمجھانے میں جو کمی بیشی کوتاہی سستی ہوئی، اللہ اسے معاف فرما۔ اللہ العالمین جو حضرات تیرا قرآن سمجھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ فرما، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما، اللہ ان کی دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما، اللہ ان حضرات کو وافر مقدار میں رزق کے حلال نصیب فرما، اللہ ان حضرات کے گھروں میں خیر و برکتیں پیدا فرما، ان کے کاروبار میں، مال و جان میں، الہ العالمین بیوی بچوں میں، سب میں خیر و برکتیں پیدا فرما، الہ العالمین قدم قدم پہ ہم سب کی دستگیری فرما، الہ العالمین ہماری پریشانیاں دور فرما، تکلیفیں دور فرما، دنیا اور آخرت میں عزت و سکون نصیب فرما، اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن سمجھنے والا بنا، اور قرآن پہ عمل کرنے والا بنا، اللہ ہم سب کا خاتمہ کلمہ قرآن پہ فرما، مرتے وقت ہم سب کو اپنے محبوب کا کلمہ نصیب فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول و منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا بھی کوئی ساتھی جائے نا، سب بیٹھو، رجسٹر لاؤ جی، نام لکھنے سب ساتھیوں کے، رجسٹر لاؤ، قلم لاؤ، اپنے جو اسٹوڈنٹ ان کے نام لکھو، فون لکھو، تاکہ جو غیر آدمی کو پتہ کرو فون کے لیے کہاں گیا ساتھی کی وجہ کیوں نہیں آیا۔ کوئی ساتھی نہ جائے، بھی بیٹھے رہو سارے، اس میں لے آ بھائی۔ بسم اللہ، یہاں جاؤ، شیخ صاحب بسم اللہ۔ چمچہ نہیں